بسم اللہ حضور دی بارگاہ وچ صرف ابو بکر تے نہیں پہندا سی، عمر تے نہیں پہندا سی، عثمان تے نہیں پہندا، حیدر کرار تے نہیں پہندا سی، تے عبداللہ بن ابی بھی پہندا سی. ہائے 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 بسم اللہ عبداللہ بن ابی بھی پہندا سی نا. بسم اللہ کا ہاں جی اور تین دن بعد اور نہیں پہندا سی نا. او کسے غلام صحابہ آکھیا اے آپ صاحب جی کسے کیا خوب گل کی تھی جی. اس کا ہر غلام ہے صحابہ کے، صحابہ پر جان قربان ہو اگر ہو صحابی. گل بڑی ڈاڈی ہے. صحابہ ساڈے سر دا تاج، پیر دلال دی پگڑی صحابہ دے قدماں دی خاک. ہائے ہائے انہاں دے قدماں دی خاک بھی پیر دلال کولوں اچھی ہے، لیکن جے ہووے محمد مصطفیٰ دا غلام ہو. بسم اللہ ہووے محمد دا غلام، ہووے صحابی، کیسی جان نہ قربان کرا. اسی جان نہ قربان کیسی کون ہونے صحابی کی جان نہ قربان. میرا آپ قسم کھائی، مجھے قسم ہے ان غلاموں کی. آپ کو پتہ سی آدم کو لے کے عیسیٰ ایک انسان نہیں بنے، نہ آگے بھی نہیں بڑھے. ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے. بسم اللہ نہیں بڑھنا. پھر میں اپنی ہر تقریر کے شروع میں کہنا، میں کہ رب دا کرم ہویا تانوں اتنے بلایا، اپنے حبیب کی گل سنوائی. میں کہنا کرم کیسی، پھر رب کیا انہاں تے نہیں بڑھنا، میں خود دل چن لیتا ہوں. اللہ میں خود دل چن لیتا ہوں. جن کے دلوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت ڈالنی ہے سب دلیل دیو. جی بسم اللہ دلیل دیو دیو جی. سب دلیل دو. بڑی بڑی گل کی رب آپ چنے ہیں دلیل دو. میں کہا ولادت مصطفیٰ سے تو پہلے سارے ہی ایسے تھے نا. جی ہاں جی آپ صاحب بے شک بے شک. نفسا نفسی کا عالم تھا. شباب کبھی دیکھا نہ تھا. ہاں جی سارے نے ایک کہانی، ایک کی رائے، ایک ہی صف تھا، ایک ہی امام تھا. ہاں جی پھر جب ظہور مصطفیٰ ہوا دلیل دی اور رب کے چڑیا. میں کہا ڈائیاں تے مکے وچ بڑیاں آ گئے سن. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صاحب ڈائیاں تے بڑیاں آئیاں سن. پھر رب نے بھی کمزور کیتا. اونٹنی کو بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے. کمزور کیتا. محمد مصطفیٰ دی دائی کو بھی کمزور کیتا. پھر مکے کے دروازے بھی پھروائے. ولادت مصطفیٰ کے صدقے رب نے ان کے گھر بھی بچے پیدا کی تھے جن پر کرم کرنا چاہتا ہی نہیں تھا. رب بھی آدمی بنایا اور رب نے تو ان کے گھر بھی بچے دیے تھے محمد مصطفیٰ کے صدقے جن کو ساری زندگی جہنم میں ڈالنا تھا. خوشی مصطفیٰ یہ تھی، اپنے حبیب کی خوشی یہ تھی ان پر بھی کرم کیا جو کرم کے قابل نہیں. دل چنے مجھے قسم ہے تیرے ان گناہوں کی. بسم اللہ پھر بھائی حبیبہ بسم اللہ بسم اللہ. انہوں نے دیکھا حضور دی وہ سب کو پہلی کمزور اونٹنی سوار تھی. رب نے چنے ہے نا آپ سب کی کمال سی. ہاں جی اعلیٰ خاندان کا پتر ہوئے. خاندان بھی اعلیٰ سی نا جی. رب نے فرمایا خاندان اعلیٰ ہوگا اپنے حبیب کا. خاندان اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ دعا کس کی تھی؟ ابراہیم کی. سبحان اللہ. دعا کس کی تھی؟ ابراہیم کی. پیچھے نسبت کس ڈالے؟ ابراہیم ڈالے. خاندان کس پہ؟ وہ نبی جس سے سب سے زیادہ محبت کی اس کی دعا یہ تھی. ابراہیم کے صبر کا اعلان یہ تھا کہ تمہارا اپنے حبیب کو تم مل سکتے. کیا بات ہے. ایک آدمی لاج پھر چنے مکے میں سے لوگ بہت بڑے سے لیکن صرف ابو بکر کو چنا. ماشاءاللہ. کیا ہاں جی بابا جی تاجر خواتین اور بھی تھی. خدیجہ تو ان کو بڑا کو چنا. شیر جوان بچے پڑے سن. حیدر کرار
بے شک تلوار چلانا نہیں بڑے سر فاروق اعظم کو چنا ان کو چنا کہ جن کی زندگیاں گزر جائیں گی محمد مصطفیٰ سے دغا نہیں کریں گے. ان کو چنا, ان کو اعلیٰ بنایا, ان کی ذات پر کرم کیا اور پھر فرمایا میرے حبیب مجھے قسم ہے تیرے ان غلاموں کی جو میں نے تجھے عطا کی. کس نے عطا کیے؟ میں نے تجھے عطا کیا. کہ غلام سے ہاں جی کہ جنگ دا نام سن کے پیچھے ہو جاتے سن. آقا جی جنگ دا نام سن کے پیچھے ہو جاتے سن. بھوک لگی ہوتی سی پھر گل بڑی داڑھی چلی جاتی ہونا ہی کریے تو بہتر ہے. لیکن میں گل سمجھ آ رہے گا آپ صاحب کہ بھوک لگی ہوتی سی فرمان مصطفیٰ سے دھیان نہیں ہوتا سی. دھیان نہیں ہوتا سی. اور کیا یہ غلام کون سے تھے؟ عیسیٰ سے کہتے چڑیا کنجے میں کہ ان سب پر سب تک رب نے بلال کو دے دی. ماشاءاللہ مارے کھائی کوئلوں پر سویا تپتی ریت پر سویا پھر بھی جب کہا چھوڑ دے محمد کا نام لینا اذیت کو بچا دے کہ نہیں اتنی کے کھیل رہی ہے کہ تھوڑی بھی طرح کر رہی ہے. بسم اللہ بسم اللہ اتنی کے لگ رہی ہے کہ تھوڑی بھی چھٹ رہی ہے. لیکن چھٹ دے دے کو برداشت نہیں ہوتی کہ قدم میرے منہ میں جو آواز سنی ہے کب میرے منہ سے آواز سنی گا کیوں نہیں نکلتی. دیکھا محمد کے نام میں اتنی لذت ہے کہ بلال کی مار پیچھے رہ جاتی ہے محمد کا نام آگے بسم اللہ بسم اللہ سلامت. قسم ہے تیرے غلاموں کی, کیا بات ہے کیا قسم ہے تیرے غلاموں کی. سنا سنا. اور پھر دین کے لیے سب سے پہلی شخصیات کون چنے؟ اوئے ہوئے انتہا فدائی محمد مصطفیٰ نے کاربل رخ ہویا منافقی کے مکہ تھا. کیا تھا؟ آپ کے رشتہ دار بیٹھے سن انہوں نے سوال کیا کہ وہ تین لوگ کی کر رہے ہیں. جی وہ تین لوگ کی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کون؟ انہوں نے کہا یہ جو درمیان میں کھڑا ہوا ہے یہ ابن عبداللہ ہے. بسم اللہ بسم یہ اللہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے یہ کون ہے؟ ابن عبداللہ. ساتھ ابن ابی طالب, ساتھ خدیجہ الکبریٰ. کہا یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہا یہ ابن عبداللہ کے دین ان کے رب کی عبادت کر رہے ہیں. کہا اور کون ہے؟ جواب میں ان کے رب کی قسم اس وقت اس کائنات میں ان کے دین پر ان تینوں کے علاوہ اور کوئی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. وہ دیکھو دین کی بنیاد کتوں رکھی گئی تھی. کیا بات ہے کیا بات ہے. پہلی شخصیت محمد مصطفیٰ حبیب پاکوان. دوسری شخصیت فرمایا حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا خدیجہ سے. فرمایا خدیجہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ پوچھا میرا آدمی ہو گیا. میں کہا حضور میں اعتماد میں خوبصورت ہوتا ہے نا آپ بھی سودا سکتے آپ نے گل کر سکتے سر ایسی نہیں کر سکتے ساری جان ماں باپ سب انہوں نے قربان. آپ نے کہا حضور خدیجہ. کہا عائشہ خدیجہ اس وقت میرے ساتھ تھی جس وقت کوئی بھی نہیں تھا. آج تم نکل آتے یا پولیس ڈانٹ لے کے باہر کھڑے جاوے پہلے کپڑے لوگ جاتے ہیں وہ بند کر دو میلاد اٹھانا. یہ میلاد میں تو مذاق پڑھتے ہیں نا. ہاں جی یہ اٹھا کے پہاڑیاں بنا لو یہ کر لو وہ کرو. میلاد کیا تھا؟ یہ کام تھا میلاد. میلاد مصطفیٰ تو یہ ہے کہ سیرت نبی پہ آ جائے. تمہیں بتایا جائے کہ تمہارا نبی تھا کیا, تمہارے نبی کے حکام تھے کیا, تمہارے نبی کی شان تھی کیا, اس کے غلام تھے کون.
میلاد یہ نہیں ہے کہ میلاد کی آڑ میں اپنی خرافات بتاتے ہیں، ایسی وہ میلاد علی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ موت لے آئے اس کو پہلے جس دن فریق درات ہے تیرے دن ڈھول بجے تو میلاد بجے. اجی ایسی وہ ہے ہی نہیں، کم ہی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہم تو غلامان غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. ابھی ہم تو غلاموں کے غلام ہیں. ابھی ساڈا کی پیار ہے، ساڈا کی مقام ہے. اسی اپنے حضور اپنے آباء و اجداد کی جڑی تعلیمات پر تو ہٹ جاؤ. اسی کون ہوتے ہیں؟ 2 روپے میں چلا دے کوئی پیسے لیکن ہو گیا حضور کی محبت نہ جائے پیسے کیا کہا؟ خدیجہ سے محبت کر دو. کھاتے نہیں کہتے کھاتے کہ میں بس کر دینا ٹائم کی ہے. کتنے بجے رات 4:30 بجے بڑے ٹائم. کیا کہا؟ میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں؟ خدیجہ سے. کیوں؟ اس وقت میرے ساتھ تھی کہ جس وقت کوئی بھی نہیں تھا، جس وقت کوئی بھی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب ہوں دیکھو یہ مولوی ہے کہ بات لے رہے کہ حضور دی خدیجہ الکبریٰ نال محبت کیوں سی؟ اس وقت ساتھ تھی جس وقت کوئی بھی نہیں تھا. مولوی تینوں یہ کیوں کون سمجھاوے کہ مت کن تو مولا فہذا علی مولا بھی دیتا کیا کہ جس وقت کوئی نہیں جیتا علی. سبحان اللہ. اس پاس چلے جاتے ہیں، اس پاس موت پہ جاتی ہے. کیوں موت پہ جاتی ہے؟ موت کہاں پہ جاتی ہے؟ اکثر بھی گل کروں نا کہ کہتے ہیں وہ جی یہ کام ہونا تھا، کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا. حضور کی بات پوری ہو رہی تھی. میں کہا حضور نے فرمایا سی بچو. یہ تو نہیں کیا سی کہ میں کیا ہے ضرور کر رہے ہو. آپ نے کہا بچو. جی آپ نے کیا فرمایا؟ بچو. میں کہا کہ وہ کہتے ہو وہ ہونا سی. میں کہا پھر مولائے کائنات من کن تو مولا فہذا علی مولا بھی پڑھنا سی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھنا سی. سانو کس نے سیا؟ سانو سیدنا صدیق اکبر نے سیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ آپ تاریخ کو پڑھ لیں، آپ صحابہ کی کتابوں کو دیکھ لیں، آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں. جتنی عزت ہمیں رسول اللہ کے گھر کی زندگی اکبر نے سکھائی ہے ان کی کس نے سکھائی؟ سبحان اللہ. پہلے نے کہا سر گل کر رہے سر نعت پڑھے سر کہ مریم عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ. میں اسے گل شروع کی تھی، میں پوری گل بیان کرنی سی کہ تو نعت ہو رہی سی. جو میں آگے صاحب کو مخاطب کر رہا، میں کہا صاحب مریم عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ بابا کہہ گئے، دلیل نہیں پڑے گی. اور دلیل کیسے لڈو پٹو دی ہو تو پھر تو مولوی بنے گا نہیں. مولوی کی نہیں بنے گا، مولوی سیدنا صدیق اکبر نہیں بنے گا. اس کی بنے گا نقشبندی علی کی نہیں بنے گا. سیدنا صدیق اکبر دی. اگر صدیق اکبر کی تھا میں کہ صدیق اکبر ساری زندگی علی کو دیکھ کے پہلے ایک ہی تھا کہ گھر جاؤ کہ بی بی نو میرا سلام دینا. کی کیا؟ بی بی کو میرا سلام کہنا، بی بی کو میرا سلام کہنا. رسول اللہ کی زندگی میں یہ کیا؟ علی بی بی کو دیکھنا میرا سلام کہنا. رسول اللہ تو بعد کی کیا؟ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سوال ہوتا ہے نا مگر صدیق کی کلام بدل لیا. صدیق اکبر جڑا سچ تو علاوہ کچھ نہیں کہتا اس کی گل بدل نہیں سی. اور سارے پر کی گل بدل نہیں سی. آپ صاحب گل یہ بدلی سی کہ محمد مصطفیٰ کے وقت فرماتے تھے کہ بی بی نو دیکھو میرا سلام دینا. محمد مصطفیٰ کے بعد دیکھ کر کہتے ہوتے تھے علی بی بی سے پوچھنا ابو بکر سے ناراض تو نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر سے ناراض تو یہ پھر آل مصطفیٰ سے بھی آج کل لوگ
मगर मुझे और किसी का नहीं, वही तो फातिमा तो ज़हरा का है। वाह हाँ जी, कहने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को क्यों पता चला? मैं कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर को क्यों पता चला? सिद्दीक़ बाप की सिद्दीक़ा बेटी ने बताया। कहने सिद्दीक़ बाप की सिद्दीक़ा बेटी ने क्या बताया? कहा हजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा को थी और फातिमा को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजूर से थी। कहते कैसे? कहते सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बैठी थी, खातूने जन्नत हज़रत बीबी फातिमा आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जाके बैठी, आपने कान में गुफ्तगू की, फातिमा रोने लग पड़ी, फिर गुफ्तगू की, फातिमा मुस्कुराने लग पड़ी, नीचे आई, कहा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पूछती है मोहम्मद मुस्तफ़ा से पीछे मैंने पूछा, मैंने कहा फातिमा हजूर ने क्या बात की है? कहा ऐ अम्मी ये मेरे और मेरे बाबा की बात है, आप न पूछिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप न पूछिए, आप न पूछिए। मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बाबा ने फरमाते थे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दीक़ा लक़ब तेरा, फकत अर्शी नहीं फरशी भी करते हैं अदब तेरा, तेरी बाकी पर तुझके फितरत ने शहादत दी, तुझे अज़मत अता की, आफियत बख्शी फजीलत दी, खुदाए कर दिल का बार हाथ पर सलाम आया, मुबारक है मुनव्विर पर अदब से तेरा नाम आना, तेरा हुजरा अमीर पाक है दाते रिसालत का, बफाते अर्ज़ पर टुकड़ा ही है बागे जन्नत का, इसी से हशर के दिन से बड़े कौन है मगर तन्हा नहीं माशिक है उठेंगे, वो माशिक है। और सिद्दीक़ बात की सिद्दीक़ा बेटी बोली, कहा फातिमा मैं तुम्हारी माँ होने के रुतबे से पूछ रही हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? आपने कहा हमारी आपने कहा हजूर ने मुझे बताया कि आयशा मेरे जाने का वक्त आ गया। मैं गमज़दा हो गई, मैं गमगीन हो गई। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्कुराए, कहा फातिमा क्या खुशी होती कि सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगे। मोहब्बत के तकाज़े में थे ना हाफिज़ साहब, और तारीख गवाह है मोहम्मद मुस्तफ़ा के 6 महीने बाद खातून जन्नत फातिमा आपका सैयदा सिद्दीक़ अकबर को दसिया नहीं होएगा कि अब्बा जी हजूर को सब कुछ ज्यादा मोहब्बत फातिमा नाले जान तो पहले फातिमा ने दस कहने के तू भी जल्दी पीछे आ जाएगी, परेशान ना हो। दूसरा सैयदा सिद्दीक़ अकबर ने दसिया, आप जाके आयशा ने ये देख लिए कि हजूर ने फातिमा को क्या तू परेशान ना हो, तू मेरे पीछे आ जाएगी, ये भी देखना हजूर ने क्या कहे, मतलब कि फातिमा मैं तेरे बगैर ज्यादा देर रह नहीं सकता। बिस्मिल्लाह क्या तेरे बगैर मैं ज्यादा देर रह नहीं सकता। वो अजीब हस्ती सलाम आप पर सैयदा हज़रत इमाम हसन आपको वक्त आया और शादी हसन से गुफ्तगू करो तो फिर बहुत लंबी होती है, मैं गल कोट करूँ। मेरे साथ बड़ी गंदी लड़ाई तुम्हारे बाद तो नंबर वाइज बात है। मैं तो कहना जेड़ा कभी सिद्दीक उदे हाथ चुमो हजूर ने गुलाम से यारे कार से जिंदगी सारी हजूर के कदमा दे छावर कर दी। मैं जेड़ा कभी फारूक आजम उदे हाथ चुमो हर वक्त तलवार हजूर की किस्तो हजूर की नामूस हस्ते उमर के हाथ में तलवार होती सी। मैं जेड़ा कभी उस्मान उदे हाथ चुमो हजूर ने जुल्म और रहम दो दूरा अल्लाह फरमाया। मैं क्या सारी इस गल की बहस ही मैं क्या सहाबा में पूछो ना, सैयदना उमर फारूक से पूछो, सैयदना फारूक आजम से पूछो, सैयदना उस्मान गनी से पूछो, खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछो कि हजूर सहाबा में सब जगह कौन लगता है? आपने फरमाया सिद्दीक़ अकबर।
کہ پھر حضور فاروق اعظم، حضور فرمایا عمر، تیسرا عثمان، اس طرح 7 عادل مارے تھے. یہ سوال کر رہے ہیں اس یہ جسارت نہیں کی کہ کچھ حضور میرا ستمہ بھی نہیں سیدھا تو نہیں کہہ سکتے سیدھا حضور میرا ستمہ نمبر بھی کیا کہہ گیا ہے حضور علی دا ستمہ بھی نہیں کی کیا حضور علی دا ستمہ بھی نہیں. آپ کچھ پڑھائے آپ نے کہا تو میرے کو صحابہ دوستوں نے پوچھے میری جان کا نہیں پوچھے محمد مصطفیٰ نے فرمایا علی میری کی فرمایا علی میری کی فرمایا علی میری جان ہے. میں رکا میں تسا ایک تو کیا ہے کیا پاگلا میں تے کیا ہے قرآن کھول لے اپنا نا و اپنا تم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. رابطے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے نا کہ انفسنا و انفسکم کی تشریح ہوتی ہے. کس کو کہ کون تھا جان بیٹا جان کا میں علی کو لے آیا میں علی کو لے آیا انفسنا و انفسکم کی حضور نے آپ کہا میری جان کا کچھ نہ کہ میں علی کا. پھر آخری سیدنا حضرت امام حسن آپ کو حضرت امام حسین پوچھے آپ نے کہا حضور بھائی جان سارا کچھ تو صحیح نہیں دے دیتا نہ سوال کرتا نہ جواب نہ کوئی گل کی نہ بات کی نہ سارا کچھ ویسے ہی دے دیا. حضرت امام حسن مسکرائے نے کہا بھائی جان میری گل سنو تسی کس کی اولاد ہو تھوڑا باپ کون سی آپ نے کہا علی. میں کہا ماں کون سی آپ نے کہا خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ. آپ نے کہا نانا کون سی حضرت محمد مصطفیٰ. کہتے ہیں ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں خانوادہ رسول ہوں پھر کہتا ہے بادشاہت کرنی تھی اور سارے حصے میں تے بادشاہت آئی نہیں ہے. سارے حصے میں کی آیا دین آیا کی آیا دین آیا. پھر جو سیدنا حضرت امام حسین اپنے بھائی کی گل کو سمجھا نا پھر کربلا لوگ کہنے لیں کہ بڑیاں قربانیاں دیکھی حضرت اسماعیل کی بھی قربانی سی حضرت امام حسین کی بھی قربانی سی. میں کہا اگر دین کی قربانی کی بات کریں تو میرے نزدیک ابتدا اسماعیل ہے انتہا حسین ہے. سبحان اللہ. نہیں کی قربانی کو نہیں سکتے سامنے بچے کٹے جا رہے ہیں ان للہ تیرے مرتبہ رولا جا رہا ہے ان للہ تیری طرف نبی سے جس نے اپنی جان پر صبر کیا جس نے اپنی پیاس پر صبر کیا جس نے تکلیف پر صبر کیا جس نے اپنے نسل پر صبر کیا جس نے اپنی شان پر صبر کیا جس نے اپنے مقام پر صبر کیا اور سب سے بڑھ کے جس نے اپنی اولاد پر صبر کیا. ایسی رسول کی فرمایا حسین و انی وانا من الحسین حسین سے اور میں حسین سے گل کتنے شروع ہوئی تھی تصوف کے نام رب کو حاصل کرنے سے بات شروع. وہ طریقہ جو عادت ڈھونڈتے رہے اپنی امت کو بتاتے رہے موسیٰ یوسف عیسیٰ وہ طریقہ
محمد مصطفیٰ کی ذات تھی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ختم ہو گیا. وہ تربیت تھی. مولوی کہتے ہیں آپ کو علم نہیں سی اکرم موسیٰ چھوٹی سی تجلی دیکھی پھر بے ہوش ہو گئے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ میں رب کے ہاں جب آدم کا خمیر بن رہا تھا تو میں موجود تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تھی میں لکھائی نہیں. میں رب کے ذہن میں برا سا جو ہے نہیں مجھ پر کل آیا نہ تھا. میں کیا اچھا میں کہا جو پیدا ہوا تو بعد سارا سا جو ہے کہ موسیٰ سے تجلیل دیکھ کے بے ہوش ہو گیا محمد مصطفیٰ. کیوں؟ کیونکہ یہ جواب رب نے دیا موسیٰ کو. موسیٰ تو بے ہوش ہو گیا. وہ نہ بے ہوش ہوگا نہ پریشان ہوگا بلکہ مسکرائے گا. موسیٰ رب کیوں مسکرائے گا؟ کہا اس لیے کہ وہ روز اول سے میرے نور سے فانوس ہے. تو رب کو پانے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. رب کو پانے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اور پھر میرے بابا کی جو سارے دنوں کو شکل افتاب رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک شعر بڑا پڑھتے ہوئے میں کدے بھی یہاں سے بچ کر نکل گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. اللہ سوکھا چھٹ رہے کہ میں کیوں کھاؤں. اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب سے گھر سے آ جاؤ سارا کچھ دب جائے گا. میں کیوں آئے بائیں شانے ہوا اور آئے بائیں شانے جھوٹے کچھ بتایا. آپ نے فرمایا کہ یہ لائن کی تھی. ہم نے کہا یہ صراط مستقیم ہے. ساتھ میں دو لائنیں کی تھی. دو لائنیں کی تھی. کہا یہ ٹیڑھی لائن یہ بھی ٹیڑھی لائن. ان پہ چلو گے رب تک نہیں پہنچ سکتے. یہ صراط مستقیم ہے. چلو گے رب تک پہنچ جاؤ گے. کسی نے پوچھا صحابہ سے غلاموں سے یہ صراط مستقیم ملتی کیسے ہے؟ آپ نے روزے کی طرف اشارہ کر دیا. کہا محمد کی ذات ہی تو صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم پر چلنے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلا قاعدہ ایک قرآن اس کی تعلیمات پڑھنا. تو سجاڑ واسطے تھوڑے گلاس واسطے نہیں آیا. اونچی جگہ پہ رکھ دو پیر نہ ہو روز چمیا کرو بند کر کے رکھ دو پڑھنا سکھ واسطے ایک قرآن. قرآن تو ہو گیا. دوسری کہتا خطبہ حجت الوداع میں آپ نے اس سے پہلے جو بات کی تھی کیا کہی تھی؟ کہا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے گا ایک قرآن دوسری میری اہل بیت. تو صراط مستقیم کی پہلی سیڑھی اہل بیت ہے. اور قیامت کے دن ابو بکر عمر عثمان کو بھی وہی قبول ہوگا جو حسین کو قبول ہوگا جو حسن کو قبول ہوگا جو علی کو قبول ہوگا جو خاتون جنت کو قبول ہوگا. اکثر بولتے ہیں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ کے بادشاہ سے آپ صاحب کی کہتے ہیں آپ بادشاہ سے آپ نے کہہ دیتا آپ کہہ نہیں ہو جیسے آپ دیکھ کے نہیں ہو جیسے. میں کہا اچھا پھر تو زیادہ ڈر کہ قیامت کے دن بی بی فاطمہ آپ کی طرف دیکھ کے کہہ دیتا میرے مالک میں معاف نہیں کروں میں معاف نہیں کروں گی. تو پھر کدھر جاؤ گے؟ پھر کہڑے بل جاؤ گے؟ پھر کہڑے مامے چاچے تائے لپڑ گے؟ پھر اسرائیل ملے گا یا دوزخ کا دربار ملے گا. ہے کہ حضور کی بیٹی نے تمہیں معاف نہیں کیا رب نہیں کر کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ کو محبوب تھی اور محمد مصطفیٰ خدا کو محبوب ہے. تو میلاد کا مقصد یہ ہے سیرت مصطفیٰ بیان ہو دین بیان ہو تبلیغ کی جائے. یہ مقصد نہیں ہے کہ پکڑے پاؤ ڈھول بجاؤ نچو ٹپو شریعت دیا تجزیہ اٹھاؤ. میلاد نہیں ہے. ہم وہ میلاد منانے والے ہیں جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق
نہیں کیا وہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو پا لیا؟ میں کہا نہیں. وہ کون تھے؟ میں کہا انعام یافتہ بندے وہ تھے جنہوں نے قرآن کو سمجھا، اہل بیت کی روشنی میں محمد مصطفیٰ کے قدموں میں گئے، وہ خدا کہتے ہیں. وہ انعام یافتہ تو ہمیں سچی غلامی مصطفیٰ عطا فرمائے، سچی محبت رسول عطا فرمائے، سچی محبت اہل بیت عطا فرمائے، سچی محبت دین عطا فرمائے، دین کے لیے کٹ پڑنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا ساتھ دینا نصیب فرمائے، اور جھوٹ کو جھوٹا، جھوٹے کو جھوٹا کہنا نصیب فرمائے، اور آپ سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آخر میں شبیعت تیری شبیع کے میرے دل میں ہے، میرے پاس ہے، تیرا صرف تیرا وجود ہے، تیرے زخم تیرا لباس ہے. کوئی لفظ کتنے گرا وہاں جو لبا سکے تیرا تذکرہ، میرے آنسو قبول کر، یہ میرے حروف سپاس ہے. اور جس صرف حق کی قبول ہو، یہ جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ مٹ سکے، اسے کربلا کی راس ہے. وہ جو نور چشم بدون تھا، وہ جو گلے ریاض رسول تھا، اس ایک شخص قدر پر میری کتنی صدیاں اداس ہیں. میری پاپ رکھے شیر پڑھے نہیں گجرات نہیں، میرے خیال ناروبا نے پڑھا. بڑا میرے کو آیا کہنے حضرت صاحب ربیع الاول میں کسی کو آرندیاں کرنا شروع کر دیتی ہے. میں کہا ربیع الاول کی ہے، کہنے میلاد ہے. میں کہا میلاد کی ہے، کہنے سیرت مصطفیٰ ہے. میں کہا کی کرتے ہو؟ کہنے چھڑیاں ڈالتے ہیں. میں کہا چھڑیاں ڈالنا مقصد کی ہے؟ کہنے حضور کو خوش کرنا. میں کہا تو اتنا لمبا چوڑا آ گیا، حضور کو خوش کر دینا ایسے سیدھا خوش ہنسیوں کام کر لینے اتنا ٹھپا دیا. حضور نے بارگاہ میں چلے جائے ایسے سیدھا خوش کر لینا. تو پھرتا رہے پھرتا رہے پھرتا رہے، پتا نہیں حضور خوش ہوئے نہ خوش ہوئے. میں کہا سیوں کام کرتے ہیں جنہیں حضور بھی خوش ہوتے ہیں، صحابہ بھی خوش ہوتے ہیں، رب بھی خوش ہوتا ہے، رب بھی خوش ہوتا ہے. کیا طبیعت تیری شبیع کے میرے دل میں ہے، میرے پاس ہے، تیرا صرف تیرا وجود ہے، تیرے زخم تیرا لباس ہے. اور نفس کتنے گرا وہاں جو نبھا سکے تیرا تذکرہ، میرے آنسوں کو قبول کر، یہ میرے حروف سپاس ہے. اور جس صرف حق کی قبول ہو، یہ جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ مٹ سکے، اسی کربلا کی راس ہے. وہ جو نور جس میں بدول تھا، وہ جو گلے ریاض رسول تھا، اس ایک شخص کے قدم پر میری کتنی صدیاں اداس ہے. حج چاہتا اور میری پاپ ہے نسی آرزو جو نکل پڑے تجھے ڈھونڈنے، میرے دونوں آنکھوں کی روشنی تیرے کارواں کا غبار ہو، اور کوئی بدر ہو کہ حنین ہو، ہمارے ساتھ تیرا میں کہ ہمارا کہہ رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں جس جسم تکلیف ہے کن بند کر لوے، کوئی بدر ہو کہ حنین ہو، ہمارے ساتھ تیرا حسین ہو. تیرے اہل بیت کے سامنے، تیرے صحابہ کے سامنے، تیرے غلاموں کے سامنے، تیرے عاشقوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے، ہماری جان تجھ پر